الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، انسان جو ہے خطا کار ہے، انسان کے اندر بھول کا اللہ رب الجلال نے مادہ رکھا ہوا ہے کہ انسان بھولتا زیادہ ہے، انسان جلد باز ہے۔ انسان کو اگر کوئی پریشانی آ جائے تو یہ اپنے رب کا ناشکر گزار بندہ بننے لگ جائے گا، فوراً یہ ناشکری کرنے پر اتر آئے گا۔ اگر اس کو کوئی اچھی چیز مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، تب بھی یہ اپنے رب کو بھول جائے گا۔ یہ ایسا انسان ہے، جلد باز ہے۔ اللہ رب الجلال خود فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم نے جلد باز بنایا، مطلب یہ جلد باز ہے۔ انسان چاہے گا میرا کام جو ہے، جو میں چاہتا ہوں یہ فوراً ہو جائے، فوراً ہو جائے، فوراً ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اپنی دعاؤں میں جلد بازی دکھاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو میں مانگ رہا ہوں مجھے فوراً مل جائے، مجھے فوراً مل جائے، مجھے فوراً مل جائے۔ تو پھر اگر نہ ملے 2 3 4 5 10 دن، تو ہم دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں شامل ہوتی ہے جو انسان جن کے بارے میں سوچتا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب ہے انسان کے جو حالات ہے، جو بھی حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر دیکھیں، جھانکیں، اپنے زندگی کا مطالعہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اعمال کس طرح کے ہیں۔ ہمارے نیک اعمال، ہماری نمازیں، ہماری تلاوت، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، دوسروں کے خلاف ہماری غیبت میں تو مبتلا تو نہیں ہے، کینہ، بغض، حسد ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے، غرض ہمارے اندر گناہ کتنے زیادہ ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، مطلب ہم کتنے زیادہ گناہوں میں ملوث ہیں۔ پہلے ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے رب سے اپنے تعلق کو جوڑے، مضبوط کریں۔ جب رب سے تعلق بن جائے تو اللہ رب الجلال ہمارے کام آسان بنا دیں گے، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ ماں باپ کی خدمت سے انسان کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہے۔ جو انسان ماں باپ کی خدمت میں لگ جائے، اللہ رب الجلال اس کو مستجاب الدعوات میں شامل فرما دیتے ہیں، مطلب اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوگی۔ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے گناہ جتنے زیادہ ہو جائے، اگر وہ اللہ رب الجلال سے صدق دل سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ رب الجلال تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ایک گناہ بھی نہیں چھوڑتے۔ ایسے انسان ایسا ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، مطلب اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ مطلب اپنے گناہوں پر انسان نادم ہو، شرمندہ ہو، اللہ سے معافی مانگے، آئندہ جو ہے ان گناہوں کی طرف نہ جائے، ان سے پکی توبہ کرے تو اللہ رب الجلال ضرور گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ کفل نام کا ایک شخص تھا، وہ مطلب یعنی کہ زنا کار، مطلب زانی، تو لڑکیوں سے، عورتوں سے زنا کرنا یہ اس کا مشغلہ بن چکا تھا، مطلب اس گناہ میں وہ مبتلا تھا، تو بہت زیادہ اس گناہ میں وہ کیا مبتلا تھا۔ ایک مرتبہ ایک عورت جو ہے اس کے پاس آئی، ایک لڑکی آئی، تو جو اس نے پیسے دینے تھے اس نے جب لڑکی کو دے دے، رات کے وقت جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو وہ لڑکی رونے لگی۔ تو وہ شخص کہنے لگا میں نے کوئی آپ کے ساتھ زبردستی تو نہیں کیا، میں نے تو آپ کو پیسے دیا، آپ اپنی خوشی سے آئی ہو میرے پاس۔ تو لڑکی کہنے لگی میں اس طرح کی مطلب لڑکی نہیں ہوں، میں پاک دامن ہوں، میں اللہ سے ڈرنے والی ہوں، میں نیک کام کرنے والی ہوں، اس طرح بدکار عورت میں نہیں ہوں، لیکن میرے حالات اس طرح ہو گئے کہ میں مجبور ہو کر اس کام کی طرف آئی ہوں۔ تو ایک دم اس شخص کو جھٹکا لگا، اس کے آنکھوں سے شاید آنسو بھی نکل پڑے ہوں گے۔ فوراً اس شخص نے کہا کہ جا لڑکی، میں نے تجھے معاف کیا، میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں، جتنے پیسے میں نے دیے وہ بھی لے جا، اور آج کے بعد میں بھی توبہ کرتا ہوں، آئندہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں آؤں گا۔ اسی رات اس شخص کا انتقال ہو گیا، کفل نام تھا اس کا، انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن دروازے پہ لکھا ہوا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ رب الجلال نے کفل کو معاف کر دیا۔ غالباً یہی لفظ لکھے تھے کہ غفر اللہ الکفل، مطلب اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا۔
تو صبح تمام لوگوں نے مسلمانوں مل کر اس کا جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنازہ پڑھا اور اسے دفنایا۔ مطلب اتنا گناہ کرنے کے باوجود اس نے جب صدق دل سے اللہ سے معافی مانگی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اللہ کے خوف سے، تو اللہ نے سارے گناہ معاف فرما دیے، اور لوگوں نے بڑے اس کو شاندار طریقے سے نماز جنازہ، پھر اس کی تدفین، اگر یہ اللہ رب الجلال اس کو معاف نہ فرماتے شاید اس طرح کا اس کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھنا، اس کو دفن کرنے یہ معاملہ نہ ہوتا۔ مطلب سچی توبہ کرنے کا میں آپ کو جو ہے فائدہ تو بتانے چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے اب اللہ رب الجلال نے اس شخص کو بھی معاف فرما دیا، تو اگر اگر ہم دیکھیں سوچیں کہ گناہ ہمارے زیادہ ہو رہے تو اللہ رب الجلال سے ایک مرتبہ آنسو نکال کر ہم معافی مانگے کہ یا اللہ میری توبہ، میں گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجئے، میری حفاظت فرمائیے گناہوں سے، شیطان ہمارا دشمن ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، تو اللہ سے ہم معافی مانگے اور شیطان سے پناہ مانگے، اللہ سے مدد مانگے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب الجلال ضرور گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور جو ہم اللہ سے چاہیں گے اللہ رب الجلال عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات اللہ سے ہم اپنے تعلق جو ہے وہ مضبوط بنائیں، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی راضی ہے ناراض ہے، خوش ہے نہ خوش ہے، کوئی ہمیں دے نہ دے، ہمیں کوئی کسی سے غرض نہیں، کوئی لین دین نہیں، چونکہ دینے والی ذات اللہ رب الجلال کی ذات ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، بادشاہوں کو بھی اللہ دیتا ہے، غریبوں کو بھی اللہ دیتا ہے، چھینے گا بھی تو اللہ ہی چھینے گا، دے گا بھی تو اللہ ہی دے گا، تو ہمارا تعلق جو ہے وہ اللہ سے بن جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ مضبوط بن جائے۔ اللہ رب الجلال سب سے پہلے مجھے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد جتنے ناظرین ہیں ان سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔